Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نہ ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ روحا اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید روحا باتھ روم میں ہو، لیکن باتھ روم کی لائٹ بھی آف تھی اور روحا وہاں بھی نہ تھی۔ افتخار پاگلوں کی طرح روحا کو پورے کمرے میں ڈھونڈنے لگا، لیکن روحا کمرے میں موجود نہ تھی۔ افتخار چکرا کے رہ گیا۔ اس کی عقل روحا کے اچانک اس طرح غائب ہونے کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے روحا کو اس کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ افتخار پتھر کے بت کی طرح اس خالی کمرے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ خوفناک سایہ منڈلا رہا تھا جسے اس نے روحا کے کمرے کے قریب دیکھا تھا۔ اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل کر روحا کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا، لیکن روحا کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ افتخار اپنے کمرے میں گیا اور شاکرا کو اٹھانے لگا۔ شاکرا نیند سے بیدار ہوئی تو وہ افتخار کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کے چونک اٹھی، کیونکہ ہر وقت اس کا ذہن طرح طرح کے وسوسوں میں جھکڑا رہتا تھا۔ وہ گھبراہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ افتخار کے چہرے سے اتنی پریشانی ٹپک رہی تھی کہ شاکرا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ افتخار شاکرا کے قریب بیٹھ گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ افتخار کی بات سن کر شاکرا اپنے آپ میں نہ رہی۔ وہ چیختی ہوئی روحا کے کمرے کی طرف دوڑی اور پاگلوں کی طرح روحا کو پکارنے لگی۔ جو باتیں شاکرا جانتی تھی وہ افتخار نہیں جانتے تھے۔ شاکرا کے ذہن میں جو وہم اور وسوسے آ رہے تھے وہ اس کا سینہ چیر رہے تھے۔ وہ گلوگیر آواز میں چیخ رہی تھی، مجھے اسی وقت کا ڈر تھا کہ کہیں میری روحا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تم نہیں جانتے افتخار کہ میری بچی دو خوفناک طاقتوں کی زد میں آ گئی ہے۔ پھر شاکرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جلدی سے اویس کو فون کرو، اسے کہو کہ ابھی اور اسی وقت یہاں پہنچ جائے۔ افتخار نے اویس کو فون کیا تو بہت دیر تک کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ افتخار فون بند کرنے لگے تو ایک دم اویس نے فون اٹھا لیا۔ اویس نے فون پر افتخار کی آواز سنی تو وہ گھبرا گیا۔ خیریت تو ہے انکل؟ خیریت نہیں ہے بیٹا، بس تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ اویس نے کچھ پوچھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور ریسیور رکھ کر برقی سرعت سے وہاں سے چل پڑا۔ اویس روحا کے گھر پہنچا تو پورے گھر میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اویس افتخار کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے شاکرا کی سسکیاں سنائی دی۔ یہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی جو کمرہ روحا کا تھا۔ اویس روحا کے کمرے میں داخل ہوا تو افتخار شاکرا کو حوصلہ دے رہا تھا۔ شاکرا نے اویس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہیں مزید بھیگ گئیں۔ ابھی شاکرا اور افتخار نے اویس سے کچھ کہنا تھا کہ وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ روحا کہاں ہے؟ افتخار نے اویس کو سارا واقعہ بتایا تو وہ اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سیٹیاں سی گھومنے لگی۔ یہی خدشہ تھا جس کی وجہ سے اویس ان خوفناک واقعات کی پردہ پوشی کرتا تھا، اور آج اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس خوفناک بلا نے آج ان سے بھی ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہے۔ اویس اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، لیکن اس کی زبان خاموش تھی۔ اس پر سختے کسی کیفیت طاری تھی کہ اب وہ روحا کو کہاں ڈھونڈے گا۔ اس احساس سے اس کی نگاہیں بھیگ رہی تھیں کہ وہ ان خوفناک واقعات میں روحا کا ہم سفر تھا، اور اب روحا اکیلی ان بھیانک مخلوقات کی زد میں آ گئی۔ اس نے افتخار اور شاکرا کی طرف دیکھا تو اس نے خود کو سنبھالا
اور ان دونوں کو حوصلہ دینے لگا۔ آنٹی آپ حوصلہ کریں، انشاءاللہ روحا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے خوفناک واقعات میں روحا کو کبھی آنچ تک نہیں آئی، انشاءاللہ وہ اس بار بھی ہم سے صحیح اور سلامت ملے گی۔ اویس شاکرہ اور افتخار کو سمجھا رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے روحا کو ان شیطانی طاقتوں سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ وہ کمرے کے کونے میں جا کر اکیلا بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس سے سمسام اور گھنشیامی کی پر اسرار طاقتوں تک پہنچا جائے، لیکن اویس کی انسانی عقل میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی تھی جس سے وہ روحا کو تلاش کر سکے۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا حوصلہ نہیں توڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حوصلہ چھوڑ دیا تو شاکرہ بالکل مایوس ہو جائے گی۔ اویس دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اس کے ذہن میں روحا کے کہے ہوئے فکرے گونج رہے تھے۔ اگر اس خوفناک بلا تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی عامل نے استعمال کیا تو میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گی۔ لیکن ساتھ ہی اویس کو خیال آیا کہ اس راز نے جس کی وجہ سے سمسام نے ایک بھیانک روپ دھار لیا، روحا کی ذہنی حالت بدل کے رکھ دی ہے۔ روحا اس خوفناک بلا سے جس کا نام سمسام تھا ہمدردی کرنے لگی ہے، اور اب اسے ایک ایک پل گھنشیامی کی موت کا انتظار ہے۔ لیکن اس سوچ سے اویس کے ذہن کا جھکاؤ گھنشیامی کی طرف ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خدشات آنے لگے، لیکن پھر ایک بات نے اسے کچھ حوصلہ دے دیا۔ اسے روحا کی ایک بات یاد آ گئی کہ جب کوئی عامل سمسام تک پہنچنے کے لیے روحا کے قریب ہوتا ہے تو سمسام کی طاغوتی طاقتیں روحا کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں۔ اس بات سے اسے حوصلہ ضرور ہوا، لیکن اس کی پریشانی کم نہ ہو سکی۔ اس کے لیے روحا کی جان اتنی سستی نہیں تھی کہ وہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دے، لیکن روحا کو تو تقدیر آزمائش میں ڈال چکی تھی۔ روحا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک پر اسرار کمرے میں تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز ہی تعجب خیز تھی۔ حیرت سے روحا کے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پر اسرار جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ روحا کے پورے وجود میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے غائب ہو کر اس پر اسرار جگہ پر کیسے آ گئی۔ اس کے دل کو شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن اسے کہہ رہا تھا کہ اس کی اس پر اسرار جگہ پر موجودگی کا کوئی مقصد ہے۔ روحا کا جسم سرد پڑ رہا تھا، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس وسیع اور اس کمرے کی دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں اور کمرے میں جگہ جگہ خوبصورت شمع دانوں میں موم بتیاں روشن تھیں۔ روحا سراسیمہ نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کلائی سے روشنی ابھر رہی ہے۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا تو اس کی کلائی میں روشنی کی ایک لکیر ابھر رہی تھی جو گولائی میں اس کی کلائی کو احاطے میں لے رہی تھی، اور اس کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو کپ کپاہٹ کی ایک لہر روحا کے پورے وجود میں دوڑ گئی، لیکن پھر اسے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سمسام اس کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حوصلے کا ایک لمبا سانس لیا۔ ایک دم اس کے کانوں میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی آواز قریب تر ہوتی گئی، جیسے کوئی اس کمرے میں ہی داخل ہونے والا ہے۔
चंद ही साअतों में एक लंबा चौड़ा आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। वो हुलिये से कोई पंडित या स्वामी लग रहा था। रोहा का हलक खुश्क हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं कि ना जाने उसने अब किस खौफनाक मुसीबत का सामना करना है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि वो लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। रोहा ने उसे देखा तो उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। उसकी आंखों के सामने घनश्यामी खड़ा था। घनश्यामी रोहा के सामने बैठ गया। रोहा उसका असल रूप जान चुकी थी, इसलिए वो घनश्यामी के रूप में एक खौफनाक शैतान को देख रही थी जिसकी आंखों में अंगारे नाच रहे थे। उसने अपनी भयानक आंखें रोहा के चेहरे पर इस तरह गाड़ रखी थी कि जैसे वो रोहा में अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हो। तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ कि तुम यहां कैसे आ गई? घनश्यामी ने अपनी गरजदार आवाज में कहा। मेरे साथ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। मेरे लिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। रोहा ने घनश्यामी की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे सोनाली और अजय के हवाले से ही जानती हो या मेरे मुतल्लिक कुछ और भी जानती हो? मैं तुम्हें हर हवाले से जानती हूं घनश्यामी। तुम वो शख्स हो जिसके लिए मौत की सजा भी बहुत थोड़ी है। रोहा ने घनश्यामी की तरफ हकारत से देखा। रोहा की बात सुनकर घनश्यामी के लबों पर तज़हीक आमेज मुस्कुराहट बिखर गई। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर तुम थर थर कांप क्यों नहीं रही? तुम्हें तो मेरी ताकतों का अंदाजा भी होगा। मौत का खौफ तुम्हारे चेहरे से क्यों नहीं टपक रहा? घनश्यामी, तुम्हारे जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान से मैं खौफजदा जरूर हूं, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं। लेकिन ना ही मेरी सोच में कोई कमी है और ना ही मेरे अज़्म में। और इन चीजों की वजह से मैं तुम्हारे सामने इतने हौसले से बैठी हुई हूं। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। बस एक ख्वाहिश है कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूं। घनश्यामी गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने खौफनाक आवाज में ललकारते हुए अपने दाएं हाथ को हवा में अकड़ा दिया, जिसके साथ ही उस कमरे की फजा कई दहशतनाक आवाजों से गूंज उठी। यूं महसूस होने लगा कि जैसे घनश्यामी की आवाज पर कई खौफनाक मखलूकात उस कमरे में दाखिल हो गई हैं। खौफ और दहशत से रोहा सरता पा कांप रही थी। वो सरकते सरकते कमरे के कोने तक पहुंच गई और सिमट कर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हुए थे और वो आंखें ऊपर ना उठा रही थी। उसे हर पल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई खौफनाक चीज उसके सामने आ खड़ी होगी। वो इसी खौफ में सिमटी हुई बैठी थी कि चंद ही साअतों में खौफनाक आवाजों का शोर खत्म हो गया। रोहा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें ऊपर उठाई तो घनश्यामी का बदहैयत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। घनश्यामी ने अपनी खौफनाक आंखें रोहा की आंखों में डाल दी। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे उसके बारे में पूछना है जिसने मेरे घर के अफराद को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। तुम उसके बारे में जो कुछ जानती हो मुझे बता दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें खैरियत से तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें उसके मुतल्लिक कुछ नहीं बताऊंगी।
آج تم اپنے گھر والوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو؟ یہ سوچو کہ پلیت آتماؤں کو خوش کرنے کے لیے تم نے جن لوگوں کے خون کی بلی دی ان کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے انہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ روحا نے جرت مندانہ لہجے میں کہا۔ گھنشیامی کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ روحا کی باتیں نہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ایک پتھر پر رگڑنے لگا۔ روحا، تمہاری حیثیت میرے آگے چوٹی کی سی ہے۔ میں تمہاری باتیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایک راز ہے، لیکن تمہیں میرے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ اسی نے جس کی تمہیں تلاش ہے، روحا نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ روحا کی یہ جرت مندانہ گفتگو سن کر گھنشیامی کے چہرے پر حیرت کے اثرات عیاں ہونے لگے۔ جس کے بارے میں تم اتنی آسانی سے بات کر رہی ہو وہ ایسی قوتوں کی حامل مخلوق ہے کہ جس تک میرا کوئی بھی عمل نہیں پہنچ پاتا۔ ایک معمولی انسان ہو کر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے کہ جب بھی میرے عمل اس خوفناک مخلوق کو ڈھونڈتے ہیں تو ہر عمل اس تک پہنچنے سے پہلے تم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تم مجھے آرام سے سب کچھ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی اذیتوں سے گزرنا پڑے گا کہ تم موت کے لیے ترسو گی، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تم جو چاہو کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، روحا نے تش روی سے کہا۔ گھنشیامی کی حلق سے ایک گرددار آواز ابھری اور اس نے روحا کے قریب زمین پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے زمین کے اس حصے پر ایک خوفناک مکڑی نمودار ہو گئی جس کا رنگ خون کی مانند سرخ تھا اور اس کا سائز انسانی ہاتھ کے برابر تھا۔ بھیانک مکڑی کو دیکھ کر تھر تھراہٹ کی ایک تیز لہر روحا کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بھیانک مکڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک دم وہ خونخوار مکڑی ہوا میں پرواز کرتی ہوئی روحا کے بازو پر سوار ہو گئی۔ روحا کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ خود کو اس خوفناک مکڑی سے بچا سکے۔ وہ مکڑی روحا کے بازو پر سوار ہوئی تو پورا کمرہ روحا کی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ روحا کے بازو کے جس حصے پر وہ خونخوار مکڑی سوار ہوئی وہ حصہ تیزاب کی مانند جل کر گلنے لگا۔ اذیت و تکلیف سے روحا کی آنکھیں باہر کو نکل آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکڑی آگے چلتی ایک دم اس کے اندر سے ایک عجیب سی غرغراہٹ کی آواز ابھری اور وہ چرمر ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ گھنشیامی نے مکڑی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ہوا میں اپنی نظریں گھمانے لگا۔ اس خوفناک مخلوق کی کوئی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ گھنشیامی کے لیے اس کی کمزوری کا احساس مزید بڑھ گیا۔ وہ گرج کر بولا، آخر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ تم نے میری جان لینی ہے تو لے لو، لیکن میں ایک لفظ نہیں بتاؤں گی۔ روحا نے یہ جملہ ادا کیا ہی تھا کہ ایک دم اسے غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر ایک دم اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن سے رابطہ کر لیا ہو، اور پھر اس کے ذہن میں سمسام کی آواز گونجنے لگی، میرے بارے میں بتا دو، اپنے بارے میں کچھ نہیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی روحا اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ سمسام کے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے اس جملے کو اپنے ذہن میں بار بار دہرایا تو وہ جان گئی کہ سمسام کی بات کا مطلب ہے کہ میں گھنشیام کو
یہ نہ بتاؤں کہ میرے چہرے پر سمسام کی آنکھیں ہیں۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد گھنشیامی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر میں تمہیں سمسام کے بارے میں بتا دوں تو تم مجھے واپس بھیج دو گے؟ ہاں، میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھجوا دوں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے صرف اس کے بارے میں جاننا ہے، گھنشیامی نے بے چینی سے کہا۔ جب میں تمہیں اس خوفناک بلا کی اصلیت بتاؤں گی تو تم ساکت رہ جاؤ گے۔ تمہارے خاندان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب تمہارے شیطانی اعمال کے باعث ہوا۔ جس خوفناک مخلوق نے تمہارے گھر کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو آج اتنی طاقتور ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل اس پر اثر نہیں کرتا، وہ بھیانک روپ ایک انسان نے دہارا ہے۔ اس کے ہاتھ شاید کوئی ایسا عمل لگ گیا تھا جس سے وہ اپنی زندگی دے کر ایک ایسا روپ دھار گیا جو بے حد پر اسرار قوتوں کا حامل ہے۔ اس تک تمہارا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک ایسی راکھ ہے جو بے جان مایا سے لے کر ہوا تک اور انسان سے لے کر آسیب تک کسی بھی وقت کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ جانتے ہو یہ خوفناک روپ دھارنے والا انسان کون تھا؟ سمسام، جس کے گھر والوں کو تم نے پلیت آتماؤں کی بھیک چڑھا دیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا۔ روحا کی بات سن کر گھنشیامی جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سمسام کا وہ چہرہ گھومنے لگا جب وہ کمزور اور بے بس اپنے گھر والوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گھنشیامی کی عقل دنگ تھی کہ کوئی انسان اتنا خوفناک روپ لے سکتا ہے۔ وہ اس سوچ میں گم پھٹی پھٹی نگاہوں سے روحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں روحا سے پوچھا، لیکن تم یہ سب کس طرح جانتی ہو؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم نے ابھی تک میرے سوال کا پورا جواب نہیں دیا۔ وہ مرنے سے پہلے تو انسان ہی تھا، اور انسان کا انسان سے کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ تو مجھ پر جو مرضی ظلم ڈھاؤ، مجھے جان سے مار دو، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ روحا کے اس جواب سے گھنشیامی مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے ان حقیقتوں کو بھی غنیمت جانا جو روحا نے اسے بتائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمسام کے ہوتے ہوئے وہ روحا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گھنشیامی کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ اس خوفناک بلا کی حقیقت جان گیا تھا جس نے اس کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب گھنشیامی کوئی عمل کر سکتا تھا۔ گھنشیامی نے اپنی دہشتناک آنکھوں سے روحا کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی، لیکن میں بھی اتنی شیطانی قوتوں کا مالک ہوں کہ اس آدھی حقیقت سے ہی بہت کچھ کر لوں گا۔ فی الحال تمہیں تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر گھنشیامی نے اپنے دونوں ہاتھ روحا کے چہرے پر اکڑا دیے، جس کے ساتھ ہی روحا کو اپنی ہوش نہ رہی۔ لیکن جب روحا کو ہوش آئی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ روحا نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنے بستر سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو شاکرا، افتخار اور اویس برآمدے میں سر جوڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے روحا کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تو وہ ششدر ہو کر رہ گئے۔ وہ سراسیما نگاہوں سے روحا کی طرف دیکھنے لگے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔